الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر نگہبان، حکمران اور بالادست ہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے تم میں سے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں. فالصالحات قانتات، تو اچھی بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ تعالی کی حفاظت کے ساتھ پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کی دو صفات بیان فرمائی، اچھی صفات. فرمایا اچھی بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہوں. ظاہر ہے کہ ادارے ایسے ہی چلتے ہیں کہ ایک ان میں سے باس ہو اور دوسرا ماتحت ہو، اور جب ایک کو باس بنایا اور دوسرے کو ماتحت بنایا تو ذمہ داریاں بھی تقسیم کر دی کہ فیصلوں کا بوجھ مرد اٹھائے گا، خرچے کا بوجھ بھی مرد اٹھائے گا، اور عورت کی ذمہ داری یہ مقرر کی کہ وہ اس فیصلے کو مانے گی. اسی طرح سے ادارے چلتے ہیں. اگر کسی بھی ادارے میں ماتحت یہ کہے کہ باقی تمام باتیں درست ہیں، میں وقت پر آؤں گا، میں کام بھی خوب محنت سے کروں گا، البتہ اپنی مرضی چلاؤں گا، باس کا حکم نہیں مانوں گا، کوئی ادارہ بھی اسے رکھنے پہ تیار نہیں ہوگا. وہ بیچارہ بتلا رہا ہے کہ میرے اندر 100 صلاحیتیں ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ میں ماتحت کام نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے تو ادارہ چلے گا ہی نہیں. ایسے آدمی کو پھر یہی کہا جائے گا کہ پھر آپ کسی بھی ادارے کا حصہ نہ بنیں. اپنے طور پہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن ادارے تو اسی طرح سے چلتے ہیں کہ ان کے اندر ماننا پڑتی ہے. تو بیوی ایک عظیم الشان ادارے کا بنیادی رکن ہے. ایسا ادارہ کہ جس کے ساتھ انسانی نسل کی حفاظت اور بقا کو منسلک کیا گیا ہے،
جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اس ادارے کی کامیابی کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ عورت فرما بردار ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اتنے مبالغے کے ساتھ ارشاد فرمایا، بظاہر دیکھا جائے تو جو ممکن ہی نہیں ہے، اتنا مبالغہ فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو یہ حکم دے کہ ایک پہاڑ کے سارے پتھر دوسرے پہاڑ پر منتقل کرے تو اس کو یہ کرنا چاہیے، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ عورت فرما بردار ہوگی، بات مانے گی۔ دوسری صفت یہ بیان کی کہ حفاظت کرے گی، مرد کے مال کی، مرد کے آبرو کی حفاظت عورت کے ذمے کی گئی، اور پھر اولاد ہو گئی تو ان نسلوں کی حفاظت بھی عورت کے ذمے کی گئی، عورت سنبھالے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق بہت ہی اہمیت کے ساتھ پڑھایا اور بتلایا۔ احادیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک دوست انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ بہت محبت کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کرنے والے صحابی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ صحابی گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن ان کی اہلیہ واقف تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بھی جانتی تھی، اپنے شوہر کے جذبے کو بھی جانتی تھی، تو انہوں نے اصرار کیا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیں، میں ابھی کھانا تیار کر رہی ہوں۔ لیکن کھانا کیسے تیار کریں؟ وہ اپنی پڑوسن سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جانور چرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور تمہارے پاس اگر کوئی بکری ہو تو وہ دے دو۔ پڑوسن نے کہا کہ میرے پاس ذاتی بکری تو نہیں ہے، لیکن میرے شوہر کی بکری ہے، اور وہ انکار کہاں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو قیمتاً لی جا رہی تھی بکری، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لی جا رہی تھی، تو کہا انکار نہیں کریں گے اور تم یہ بکری لے لو۔ اس خاتون نے اپنی پڑوسن سے اس کے شوہر کی بکری لی اور اس کو ذبح کیا اور بہت جلدی تیار کیا۔ عربوں کے ہاں اس طرح کا نظام نہیں تھا کہ کئی گھنٹے لگ جائے سالن بنانے میں، بلکہ وہاں تو گوشت کو بہت جلدی تیار کر لیا جاتا تھا۔ وہ لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے اور ایک بوٹی اٹھائی اور اس کو اپنے منہ مبارک میں رکھا، پھر فوراً نکال دیا اور فرمایا کہ یہ گوشت مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں حلال نہیں ہوں، یہ گوشت مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں حلال نہیں ہوں، تم نے کہاں سے لیے؟ صحابیہ نے عرض کیا کہ آپ تشریف لائے تھے اور میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ کو میں ایسے ہی جانے دیتی، لیکن ہمارے سب جانور باڑے سے گئے ہوئے ہیں چرنے کے لیے، تو میں نے پڑوسن سے ایک بکری مانگ لی، اور پڑوسن نے کہا کہ اس کے جانور بھی موجود نہیں ہیں، البتہ اس کے شوہر کی بکری تھی، وہ اس نے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر مجھے دی۔ اب یہاں دیکھیے قیمتاً لی تھی وہ بکری، اور اندازہ یہی تھا کہ شوہر اجازت دے دے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا، گوشت نے بتلایا کہ میں حلال نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطعمیھا الاسارى، یہ گوشت کافر قیدیوں کو کھلا دو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اگر شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تب بھی حرام ہوگا۔ یہ ایک سبق دے دیا اور اس خاتون کے ذریعے پوری امت کی خواتین کو یہ بتلا دیا گیا کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرنا ان کے ذمے ہے، اور اگر وہ حفاظت نہیں کریں گی تو یہ خیانت کہلائے گی، یہ خیانت کہلائے گی۔ البتہ صرف اتنا مال حلال ہے کہ جو ان کا لازمی حق بنتا ہے خرچے میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابیات سے حلف لیا اور فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ شرک نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی۔ ایک صحابیہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میرے شوہر بخیل آدمی ہے اور وہ ہمیں ہمارا لازمی حق بھی نہیں دیتے، تو کیا میرے لیے اتنا شوہر کے مال سے لے لینا جائز ہوگا کہ جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس اللہ کی بندی نے یہ سوال شوہر کی موجودگی میں پوچھا تھا۔ شوہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں ہی صحابیہ نے پوچھا کہ میرے شوہر بخیل آدمی ہیں اور یہ مجھے اتنا نہیں دیتے کہ جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کفایت کرتا ہو، تو کیا میں بقدر ضرورت لے سکتی ہوں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرف کے مطابق اور معاشرے کے چلن کے مطابق جتنا تمہارا ضروری حق بنتا ہے وہ تم لے سکتی ہو، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ بس اتنے کی اجازت دی، اتنی اجازت دی کہ اگر لازمی اخراجات بھی شوہر نہیں دے رہا تو وہ یہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر صدقہ کرنے کی شوہر نے مٹھی بھر آٹے کی یا سکوں کی اجازت دے رکھی ہو تو شوہر کے مال سے وہ خرچ کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ شوہر کے مال سے کچھ بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آبرو کی حفاظت کرنا یہ تو شوہر کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق۔ اسی طرح سے شوہر کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر کسی کے آنے جانے کو منع کر دے تو عورت اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گی، چاہے اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر شوہر نے منع کر دیا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو آنے سے منع کر دے۔ اگر منع کر دیا تو پھر عورت اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بلا سکتی۔ اسی طرح بہت بڑا حق شوہر کا یہ ہے کہ اس کی نسلوں کو کامیاب اور نیکوکار مسلمان بنائے۔ ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت فروخ، صحابہ کرام کا دور ہے، جہاد کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے دور دراز کی تشکیلیں ہو رہی ہیں اور لشکر نکل رہے ہیں۔ وہ صحابی آئے اور انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن سے کہا، دلہن بھی حاملہ، اس سے کہا کہ جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے اور میرے پاس یہ 30,000 اشرفیہ ہیں، یہ میں تمہیں امانت دے رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، یہ امانت ہے تمہارے پاس، میں آ جاؤں گا۔ وہ چلے گئے اور عجیب معاملہ یہ ہوا کہ 27 سال تک وہ واپس نہیں لوٹ سکے۔ 27 سال، کبھی کسی محاذ پر ہیں، کبھی کسی محاذ پر ہیں، ایسے ہی نکلا کرتے تھے دین کے لیے۔
اسی طرح سے نکلتے تھے کہ بس چل دیے، تقاضا ہے چلے، اور پھر جب تک ان کے سامنے تقاضے آتے رہے وہ اسی خروج میں رہے، اسی سفر میں رہے 27 سال، اور زندہ ہیں۔ ان کے بارے میں اطلاعات بھی مل رہی ہیں، وہ اللہ کی بندی صبر شکر کے ساتھ انتظار کر رہی ہے اور بیٹے کو پال رہی ہے۔ 27 سال کے بعد فروخ نے گھر واپسی کا ارادہ کیا۔ جو لوگ محاذ پر رہتے ہیں اور مسلسل محنت کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کو بڑھاپا جلدی سے آتا بھی نہیں ہے۔ جب نکلے تھے تب بھی جوانوں جیسے ہی تھے، جب واپس آئے تب بھی جوانوں جیسے ہی، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور مدینہ طیبہ میں اپنے گھر پر پہنچے۔ وہی گلیاں تھیں، وہی مکانات کی حیت تھی، وہ سیدھے اپنے گھر پر پہنچے، اور جیسے نوجوان لڑکا کرتا ہے انہوں نے اپنے نیزے سے دروازہ کھولا، اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے دروازہ نیزے سے کھولا۔ دروازہ کھلا تو اندر سے ایک نوجوان آگ بگولا نکلا غصے میں، اور اس نے دیکھا، کہا یہ کیا تمیز ہے، تم کون ہو جس نے میرے دروازے کو اس طرح سے کھولا؟ ادھر سے فروخ نے کہا کہ تم کون ہو جو میرے گھر میں نظر آ رہے ہو؟ اور بیوی نے شوہر کی آواز پہچان لی۔ وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ربیعہ یہ تمہارے والد ہیں، اور کہا فروخ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اب گلے ملے اور اندر گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے نے اجازت لی اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، نماز کا وقت ہے، میں چلتا ہوں۔ فروخ نے کہا ہاں تم چلو، میں وضو کر کے میں بھی آتا ہوں۔ وضو کیا اور بولے کہ میری امانت محفوظ ہے، 30,000 اشرفی۔ بیوی نے کہا بالکل محفوظ ہے، آپ جائیں اور نماز پڑھ کر آئیں۔ وہ مسجد میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ نماز ہو چکی، اپنی نماز پڑھی، اور آج تک مسجد نبوی میں یہ روایت ہے اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، وہ تو تابعی تھے، انہوں نے دیکھا کہ حدیث کے درس کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور دور سے انہوں نے دیکھا کہ اصحاب العمائم، امامے باندھنے والے، پگڑیوں والے، وہ بھی شاگردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امامہ باندھنا علامت ہوتا تھا فارغ التحصیل عالم کی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اصحاب العمائم علماء یہ درس میں بیٹھے ہوئے، کسی بڑے کا درس ہے، تو یہ بھی ادب سے آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور وہ درس دے رہا ہے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی اور کیسا ان کے دل میں جذبات آئے ہوں گے۔ بیٹے کو دیکھا کہ وہ درس دے رہا ہے اور اس کے درس میں اصحاب العمائم بیٹھے ہوئے، گھر آئے اور خوشی سے بے قابو، کہا ام ربیعہ تم نے میرے بیٹے کو ایسے پالا؟ اس کے درس میں تو اصحاب العمائم بیٹھے دیکھے میں نے۔ ام ربیعہ نے کہا یہ بتلاؤ یہ بیٹا اچھا یا 30,000 اشرفی؟ کہا 30,000 اشرفیہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا میں نے تمہارے اس بیٹے کے اوپر لگائی ہے اور اس کو پڑھایا ہے۔ ہمارے لیے اس واقعے کے اندر جو سب سے زیادہ سمجھنے کی چیز ہے اس کو ہم غور سے دیکھیں۔ حضرت ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ کے والد کا یہ قصہ ہے۔ ان کو ربیعۃ الرائے بھی کہا جاتا ہے، ربیعۃ بن فروخ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جس دور میں تھے وہ دور مسلمانوں کا
دنیاوی اعتبار سے بھی عروج کا دور ہے۔ ربیعۃ الرائے استاذ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، حضرت امام مالک کے، دونوں کے استاد ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں کے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان مالی اعتبار سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مضبوط، بڑی بڑی جاگیریں، دنیا کی سلطنتیں تہوبالا ہو گئی تھیں، اور ان کے خزانوں کے ڈھیر، سونے اور چاندی کے انبار وہ لائے جاتے تھے مسلمانوں کے دارالحکومت میں اور رکھے جاتے تھے۔ ہندوستان کے اندر مسلمان آ چکے، اور اندلس تک مسلمان پہنچ گئے، 3 بر اعظموں میں ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور ایک حکومت، یہ جو تقسیمیں ہوئی ہیں اور ملک بنے اور جغرافیائی حدود قائم ہوئی، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ یہ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تقریباً 30 لاکھ مربع میل، یا اس سے بھی زیادہ، غلطی کر رہا ہوں میں، 30 لاکھ نہیں، یہ 60 لاکھ مربع میل تقریباً پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت، اور ایک حکمران۔ تمام خزانے مجتمع۔ اس زمانے میں جبکہ شوہر نے سرکاری مہمات میں اپنی پوری جوانی لگا دی ہے، بیوی کو کیا خیال آیا کہ اپنے بیٹے کو کیا بنائے؟ نہ اس نے کوئی بڑا جرنیل بنانے کا سوچا، نہ اس نے اتنی پھیلی ہوئی سلطنت کے اندر اپنے بیٹے کو کسی پرزے کے طور پہ لگانے کا سوچا۔ وہ جا سکتی تھی، حکمرانوں کے پاس جاتی اور جا کر کہتی کہ یہ فروخ کا بیٹا ہے اور اس کو کہیں لگائیں، تو فروخ گمنام تو نہیں تھا، جس نے 27 سال میدانوں میں گزار دیے، اس کے بیٹے کو کہاں نہ لگایا جاتا؟ وہ اگر پڑھانا چاہتی تو اس کو کیا کچھ پڑھا سکتی تھی؟ وہ کسی بیت المال کا محتمم ہو جاتا، وہ کسی بڑی پھیلی ہوئی سلطنت میں کسی صوبے کا گورنر لگ جاتا، عین ممکن تھا۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کو دین کا علم سکھایا، حفاظت کی کہ یہ میرے پاس امانت ہے، اس امانت کی میں نے حفاظت کرنی ہے۔ علماء کہتے ہیں 90% سے بھی زیادہ اولاد پر ماں کا اثر ہوتا ہے، 90% سے بھی زیادہ۔ وہ باپ کی اولاد ہے، لیکن باپ کا اثر 10% ہوگا، یا شاید اس سے بھی کم۔ اب اگر یہاں عورت دیندار ہے، اگر عورت کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے اس کو حلال کھانے والا، اللہ کا فرما بردار مسلمان بنانا ہے، تو یہ بنے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ نہیں بن سکتا۔ بعض اوقات آدمی دنیا کے بڑے بڑے نام جاننے کی کوشش کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی، یہ محمد غزالی ہیں اور ان کے بھائی احمد غزالی ہیں، دونوں یتیم، ماں نے پرورش کی، اور کیسی پرورش کی؟ آج تک اسلامی علم کا ایک وہ بہت بڑا مینار ہے اور ستون ہے، ان کا نام لیتے ہوئے علماء کے سر جھکتے ہیں۔ غزالی، ایک عورت نے پرورش کی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی یتیم، وہ واقعہ مشہور ہے کہ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا اور کہا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 10 اشرفیاں ہیں۔ کہ کہاں ہیں؟ کہا میرے کپڑوں میں سلی ہوئی ہیں۔ وہ حیران ہوئے اور سردار کے پاس لے گئے، کہا اس نے خود بتلا دیا کہ کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ سردار نے کہا لڑکی خود ہی بتلا دیا، کیوں بتلایا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے پچھلے جمعے اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا، بطول باش و پنہاشو ازی عصر کہ در آغوش شبیرے بگیری،
بطول بن جاؤ اور دنیا کی نظروں سے چھپ جاؤ، تاکہ تمہاری آغوش میں کوئی شبیر پلے، کوئی حسین پلے۔ آغوش میں حسین پلے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماں بطول فاطمہ الزہرا جیسی ہو۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں توفیق دیتے ہیں اور وہ اس امانت کو سنبھالتی ہیں۔ اگر عورت نے شوہر کے مال کی حفاظت کی، اس کی آبرو کی حفاظت کی، لیکن اس کی اولاد کی حفاظت نہیں کی، یہ عورت خائن ہے، خائن ہے۔ یہ سب سے بڑی امانت اس کے ذمہ اولاد تھی، اس کو صحیح مسلمان بنانا تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ میں معاف کیجیے گا بہت بڑا حصہ ماؤں کا ہے۔ کل ڈاکٹر کے یہاں گیا ہوا تھا اور کافی دیر انتظار میں بیٹھا رہا۔ اب آدمی فارغ بیٹھا ہے، کچھ تو ریسرچ کرے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی ماں آ رہی ہے وہ عبایا میں ہے، بیٹی باپردہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو عبایا میں ہے، اس کی بیٹی باپردہ کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ والد کا قصور ہے تو ہے، اس نے بھی غفلت کی، لیکن کم۔ قصور اسی عبایا پہننے والی ماں کا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو عبایا نہیں پہنایا۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو اس کو برہنہ پنڈلیوں والی فراقیں اسی ماں نے پہنائی۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو اس کے ننگے سر رہنے کی عادت اسی ماں نے ڈلوائی۔ جب وہ چھوٹی سی تھی اس کو نماز سے دور رکھ کر اور پورے لباس کی اہمیت نہ بتلا کر جوان کرنے والی یہی ماں تھی، اور یہ خائن ہے، اس نے امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ بہت بڑی امانت جو اس کے پاس رکھوائی گئی تھی اس میں خائن ثابت ہوئی، اور جب یہ خائن ثابت ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ اچھی بیوی نہیں ہے۔ فالصالحات قانتات، اچھی بیوی وہ ہیں جو فرما بردار ہوں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہوں شوہر کے مال کی، شوہر کی آبرو کی، شوہر کی اولاد کی، اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ ایک مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلا دیا کہ گھر کامیابی کے ساتھ اس طرح چلے گا کہ عورت کے اندر دو صفات ہوں، فرما بردار ہو، اپنے مرد کو اپنے اوپر حکمران اور فیصلہ کرنے والا مانے، اور دوسرا محافظ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں دو صفت بہت بری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا، یعنی جہنم کی اکثریت عورتیں تھیں، جہنم کی اکثریت عورتیں تھیں۔ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فرمایا اے عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں اکثر دیکھا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، بہت زیادہ بد دعائیں دیتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ جو حفاظت کرنے والی ہوگی وہ ناشکری کہاں کرے گی؟ جو حفاظت کرنے والی ہوگی وہ ناشکری نہیں کرے گی، اور جو فرما بردار ہوگی وہ لعنت نہیں بھیجے گی۔ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتے ہیں ان کے اندر یہ شکر گزاری کی صفات بہت ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، شکر گزار ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اس بیوی کا انتخاب کیا تو پھر ادارہ کامیاب ہو جائے گا، نکاح کا ادارہ
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اگر اس طرح کی بیوی کا انتخاب نہ کیا تو پھر یہ ادارہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔